360 میں آبادی میں اضافے اور وسائل میں کمی کے باوجود پاکستان میں خاندانی منصوبہ بندی متنازع موضوع کیوں؟ امریکہ میں ارلی ووٹنگ کے لیے لمبی قطاریں، بھوکے ووٹرز کو پیزا کھلانے کی مزیدار مہم۔ اگر آپ بلوچستان میں دیکھیں تو پہلی فیکٹری جو تھی میڈیکل وہ پارسیوں کی تھی۔ اور کوئٹہ کی ترقی میں حصہ ڈالنے والی پارسی کمیونٹی آج صرف 14 گھروں پر مشتمل رہ گئی ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہے۔ کل آبادی تقریباً 20 کروڑ 78 لاکھ ہے، جس میں سالانہ 2.4% کی شرح سے اضافہ بھی ہو رہا ہے، مگر ملک میں بہبود آبادی کی کوئی منظم قومی پالیسی نہیں ہے۔ آج اسی موضوع پر ہم سب سے پہلے بات کریں گے، کیونکہ بڑھتی ہوئی آبادی کو پاکستان کے بہت سے بنیادی مسائل کی جڑ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ 2030 تک ملک کی آبادی 2 گنا ہونے کا امکان ہے، لیکن خاندانی منصوبہ بندی پر بات کرنا آج بھی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ لاہور سے سمن خان بتا رہی ہیں کہ انفرادی سطح پر مانع حمل طریقوں کا کم استعمال اور حکومتی سطح پر جامع پالیسی کی کمی آبادی میں اضافے کو کنٹرول کرنے کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ شبانہ رفیق 7 بچوں کی ماں ہیں۔ بچوں کی پیدائش میں مناسب وقفہ نہ رکھ پانے سے ان کی جسمانی صحت بھی متاثر ہوئی اور بڑھتی ہوئی گھریلو ذمہ داریوں نے ذہن بھی پریشان کر رکھا ہے۔ آج وہ خاندانی منصوبہ بندی کے مرکز میں مانع حمل کے بارے میں معلومات لینے آئی ہیں۔ میاں نہیں مان رہے تھے، لیکن میں اپنی مرضی سے آئی ہوں تاکہ میاں کو بھی نہ پتہ چلے، گھر میں لڑائی جھگڑے بھی نہ ہو اور میرے بچوں کے درمیان وقفہ بھی ہو جائے، لیکن آگے سے میں بچے پیدا نہیں کرنا چاہ رہی ہوں۔ پاکستان میں اب بھی خاندانی منصوبہ بندی پر بات کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ 70% پاپولیشن جو ہے وہ انیمیا کا شکار ہے اور اس میں عورتیں سب سے زیادہ سفر کر رہی ہیں، اور جب ان کے اندر ہارمونل چینجز آتے ہیں تو ان کو ڈائٹ جو ہے ہمارے ملک میں عورتوں کو کم نیوٹریشس دی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو ہمارے لڑکوں کو۔ تو ہمارے ہاں جو ہے نا ویمن امپاورمنٹ کی بہت ضرورت ہے تاکہ وہ اپنا فیصلہ خود کر سکے۔ میری شادی نا چھوٹی عمر میں ہو گئی تھی، نہ مجھے ان باتوں کا اتنا پتہ تھا وقفے وغیرہ کے بارے میں، نہ میرے میاں کو کچھ پتہ تھا اس بارے میں، نہ میرے میکے میں کوئی اس طرح کی باتیں ہوئی تھی۔ شرم کی وجہ سے نہ بھابھیوں کے پاس نہ ماؤں کے پاس اس طرح کی کبھی باتیں کی تھیں۔ پاکستان میں زچگی کے دوران ماؤں کی اموات کی شرح میں 10 سالوں کے دوران مسلسل کمی آئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان میں ہر 1 لاکھ ماؤں میں سے 140 حمل اور زچگی کے دوران پیچیدگیوں کے باعث موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں۔ عالمی اوسط 211 ہے۔ تولیدی عمر میں ایک عورت سے پیدا ہونے والے بچوں کی اوسط شرح 3.6 ہے، جو 2.4 کی عالمی اوسط سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں اوسطاً ہر شادی شدہ جوڑا ایک بچہ بنا منصوبہ بندی کے پیدا کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ مانع حمل طریقوں تک محدود رسائی ہے۔ ملک میں اس وقت آبادی کے کنٹرول کی کوئی منظم پالیسی نہیں ہے۔ محکمہ بہبود آبادی پنجاب علماء کرام اور مساجد کے خطیبوں کو ساتھ ملا رہا ہے۔ مقصد بچے کم ہی اچھے کا پیغام دینا نہیں، بلکہ یہ سمجھانا ہے کہ وسائل کے مطابق خاندانی منصوبہ بندی کی جائے۔ نیشنل پالیسی بنا رہے ہیں ہاؤ ٹو مینج دی پاپولیشن۔ جب یہ پالیسی بن جائے گی تو پھر اس کے بعد تمام ڈپارٹمنٹس کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اس کے اندر بڑی سخت سزائیں ہوں گی چائلڈ لیبر کے اوپر، تاکہ ٹھیک ہے آپ کریں شوق سے 6 بچے پیدا کریں، ان کو پالیں، اگر آپ نے ان سے کام لینے کی کوشش کی تو آپ بھی جیل میں جائیں گے، اور جس کے گھر میں وہ بچے جا کے امپلائی ہوں گے وہ بھی جیل میں جائے گا۔ بڑھتی آبادی کا مطلب خوراک، تعلیم، صحت، روزگار اور انفراسٹرکچر جیسی ضروریات میں مسلسل اضافہ ہے، جس کی وجہ سے وسائل اور ضروریات کے درمیان عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ 1951 میں ملک میں فی کس 5300 مکعب میٹر پانی دستیاب تھا۔ 2017 میں یہ کم ہو کر فی کس 860 مکعب میٹر رہ گیا ہے۔ سرکاری اور غیر سرکاری ادارے یہ مانتے ہیں کہ اپنے خاندان کی منصوبہ بندی فرد واحد کا حق ہے، لیکن اپنے بچوں کی بہتر پرورش بھی والدین کی ذمہ داری ہے، جس کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ مگر ملکی سطح پر بہبود آبادی کی پالیسی ایک عرصے سے موجود نہیں، جس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آبادی میں تیزی سے جاری اضافے کا مسئلہ حکومت کی ترجیحات میں کہاں کھڑا ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
2018 میں سپریم کورٹ نے بڑھتی ہوئی آبادی کے مسئلے کا از خود نوٹس لیا تھا اور حکومت سے پوچھا تھا کہ اس سلسلے میں وہ کیا کر رہی ہے۔ عدالت نے صورتحال کو اس وقت ایسا ٹائم بام قرار دیا تھا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ تب سیکرٹری صحت نے تسلیم کیا تھا کہ محکمہ صحت اس حوالے سے پالیسی بنانے اور اسے نافذ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور یہی بات ہم کچھ دیر پہلے کر بھی رہے تھے، اور اس وقت بھی کوئی قومی پالیسی موجود نہیں ہے۔ لیکن ملک کی 73 سالہ تاریخ میں بہبود آبادی کے لیے جو کوششیں کی بھی گئیں، ان کے کوئی خاطر خواہ نتائج کیوں سامنے نہیں آئے؟ اس بارے میں عالمی ادارے پاپولیشن کونسل کی پاکستان کے لیے ڈائریکٹر زیبا ستار کہتی ہیں کہ فیملی پلاننگ پالیسیز صرف کاغذ پر نہیں، اور اس کے علاوہ یہ پالیسیز امپلیمنٹ بھی ہونی چاہیے۔ عمران جدون کی ان سے بات ہوئی، آئیے دیکھتے ہیں۔ مجھے رکاوٹیں اب جو دکھ رہی ہیں نا، وہ یہ ہے کہ ان اے وے گورنمنٹ مشینری کی ہیں، گورنمنٹ کی سروس ڈلیوری میں ہے، گورنمنٹ کی انٹینٹ میں ہے، اور اگر خود نہیں کر پا رہے، وسائل نہیں ہیں، حالانکہ یہ بہت لو کاسٹ، ہم جو سجیشنز کر رہے ہیں بہت لو کاسٹ ہیں، مگر ویری ہائی پرائرٹی ود ہائی ڈویڈنڈس، کیونکہ دیکھیں آبادی کی جو بڑھتی ہوئی شرح اور جو نمبرز ہیں ان کی بہت ریپل ایفیکٹس ہیں۔ 2018 کے بعد سے اب تک کیا کامیابیاں رہی ہیں؟ ہاں، اتنی کامیابی نہیں ہے جتنی میں نے سوچی تھی اس زمانے میں۔ ہم پھر دوبارہ ہمارا یہ احساس تھا کہ فائنلی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک پالیسی یا ایک ڈائریکشن، ایک رخ لے لیا ہے پاکستان کی، ایک پوزیشن لے لی ہے کہ ہاں واقعی ہم جو اس طرح سے بڑھ رہے ہیں، اس شرح پہ بڑھ رہے ہیں، اور اگر بڑھتے جائیں تو واقعی ہمارے پاس وسائل کی بات کریں کہ اس میں ہم نے 10 بلین فنڈ لکھا ہے اینیولی نان ریلیپسبل کہ ہونا چاہیے، وہ ابھی تک گورنمنٹ نے نہیں آفر کیا ہے۔ انفیکٹ کہتے ہیں ہمارے پاس بجٹ ہی نہیں۔ تو آل آئی ایم سیئنگ از کہ عوام پہ ڈالنا بلیم ایک کورس غلطی ہے، کیونکہ عوام تو ریڈی ہے۔ ہم وسائل، ہم اپنے وہ فیملی پلاننگ سروسز اویلیبل ہی نہیں ہیں ایکچولی۔ آئی ڈونٹ نو کہ ابھی تک ہم نے جو ریزلٹس اچیو کیے ہیں وہ کیسے کیے ہیں۔ 1952 میں فیملی پلاننگ ایسوسی ایشن آف پاکستان بننے کے باوجود اب تک یہ فیملی پلاننگ میں کامیابی کیوں نہیں دکھی؟ اچھا، آپ کا ایکسلنٹ کویسچن، بیکاز یعنی ریکگنیشن اور انٹینٹ، یعنی یہ پہچان، یہ ریئلائزیشن، تو آپ نے بالکل ٹھیک کیا۔ رسپانسبلٹی، ان کو ذمہ داری انہوں نے اسائن کی کہ یہ کام آپ کا بہت ضروری ہے اور آپ والنٹری بیسس پہ جائیں کریں۔ رخ بالکل ٹھیک تھا، پالیسی ڈیسیژن ٹھیک تھا۔ کہیں نہ کہیں لفظ یہ کنٹرول آیا، تو ایک تو کنٹرول لفظ سے ہمارے مذہب اور اس کا بالکل اختلاف ہے ٹوٹل، کیونکہ آپ جب کہتے ہیں نا کنٹرول یا ایون منصوبہ بندی، لفظ منصوبہ بندی غلط تھا، کیونکہ منصوبہ بند نہیں کرنے کی بات کر رہے بچوں کی، بیکاز وہ ہمارے بالکل مذہب کی بات ہو رہی ہے۔ انڈرسٹینڈ، سو the nomenclature was wrong, the messaging was wrong as it progressed, and جو سلوگن اٹھا جو سب کو بہت اچھی طرح سے یاد ہے، فونڈلی یاد ہے، 2 بچے اچھے، مگر 2 بچے اچھے میرا خیال ہے کہ ہمیں اس نے کل کر دیا۔ کیا فیملی پلاننگ ہر ایک انڈیویجول کی ذمہ داری ہے یا گورنمنٹ کا بھی اس میں کوئی دار و مدار ہے؟ ایک بہت ہی اچھا سوال ہے۔ آئی ٹوٹلی اگری ود یو کہ ذمہ داری کس کی زیادہ ہے بھاری۔ ہم سمجھیں کہ سب انڈیویجول ایک دم سے اس میں شعور ہو جائے گا، اس کو نہ آپ نے کوئی ایڈوکیٹ کیا، نہ سمجھایا ہے، نہ آپ نے اس کو ایجوکیشن دی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آٹومیٹک، ارے بھائی، اور یہ ایک بہت بڑی خامی ہے۔ آئی ڈیلٹ ود پالیسی فرام لاسٹ 20 ایئرز، اور سارے بیوروکریٹس جو ہیں، ساری جو ذمہ داری ہے نا غریب فیملی پہ دیتے ہیں۔ یہ کبھی بچے پیدا کرنا نہیں چھوڑیں گے، ان کو تو غربت ہے، یہ تو اپنے بچوں سے کام کرواتے ہیں، پیسے نکلواتے ہیں، یہ وکٹم بلیمنگ جس کو کہتے ہیں نہیں، اس میں کب شعور آئے گا، اور اس کی اکنامکس بالکل فرق ہے آپ سے۔ اسی واسطے رول آف دا اسٹیٹ کمز ان پرووائڈنگ انفارمیشن، دا رائٹ ایڈوکسی، دا رائٹ آرگیومنٹس اینڈ دا سروسز، مگر اس طرح کے وسائل نہیں آ رہے پاکستان میں اس طرح کے آنے چاہیے۔ پاکستان اور خطے کی اہم خبروں اور امریکی صدارتی انتخابات سے متعلق منفرد اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج facebook.com/VOA اردو پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔
اور اب کچھ بات امریکی صدارتی انتخابات کی۔ امریکہ میں لوگ ابھی سے لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کر ووٹ ڈال رہے ہیں، کیونکہ بہت سی ریاستوں میں الیکشن ڈے سے کئی ہفتے پہلے ہی پولنگ بوتھ کھول دیے جاتے ہیں۔ قطار میں کھڑے ہوئے یہ شہری بھوک سے تنگ آ کر ووٹ ڈالے بغیر ہی نہ چلے جائیں، اسی لیے ایک غیر جانبدار تنظیم کھانا ان تک پہنچا رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں پیزا ٹو ووٹ کی یہ دلچسپ کیمپین۔ ریاست اوریگن کے شہر پورٹلینڈ کے ایک ویب ڈیولپر اسکاٹ ڈنکم اس سال انتخابات میں ایک اہم مشن پر ہیں۔ وہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ صدارتی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے قطار میں کھڑا کوئی بھی شخص بھوکا نہ ہو۔ اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کر انہوں نے ایسے مقامات پر مفت پیزا پہنچانے کا آغاز کیا جہاں روایتی طور پر زیادہ لوگ ووٹ ڈالنے آتے ہیں، اور اس پروگرام کو نام دیا پیزا ٹو دا پولز۔ سن 2016 کے انتخابات میں الیکشن ڈے سے پہلے ہونے والی ووٹنگ کے دوران میں نے اور میرے دوست نے دیکھا کہ لوگ لمبی لمبی قطاروں میں لگے ہیں۔ ہمارے پاس کسی اور پروجیکٹ سے کچھ رقم بچی ہوئی تھی، تو ہم نے سوچا کیوں نہ ان لوگوں کو پیزا بھیجا جائے، تو ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کیا۔ لوگ واقعی بہت خوش ہوئے۔ دیگر بہت سادہ سے آئیڈیاز کی طرح یہ منصوبہ بھی بہت مقبول ہوا۔ سن 2016 کے انتخابات کے دوران اسکاٹ اور ان کے دوستوں کو $40,000 کا عطیہ ملا، جس سے انہوں نے 24 ریاستوں میں مفت پیزا فراہم کیا۔ سن 2000 کے وسط مدتی انتخابات کے دوران پیزا ٹو دا پولز کو 41 ریاستوں سے پیزا کے آرڈر موصول ہوئے، اور انہوں نے کامیابی کے ساتھ 611 مقامات پر 10,000 سے زیادہ افراد کے لیے پیزا فراہم کیا۔ ووٹروں کے ساتھ رابطہ ٹویٹر کے ذریعے ہوتا ہے۔ لوگ لمبی قطاروں کی تصویریں سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں اور ساتھ پتہ بھی لکھتے ہیں، جس کے بعد یہ لوگ مقامی پیزا ریسٹورنٹس کو آرڈر دے دیتے ہیں۔ اسکاٹ کا کہنا ہے کہ وہ پیزا کے علاوہ کھانے کے لیے مزید کچھ بھیجنے کا بھی سوچ رہے ہیں، لیکن ابھی تک پیزا ہی سب سے بہتر انتخاب لگ رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیزا کی دکانیں نیو یارک سے لے کر نارتھ ڈکوٹا تک امریکہ کے ہر شہر میں ہی ہوتی ہیں، اور ہر جگہ ہم آسانی سے آن لائن ڈیلیوری لے سکتے ہیں۔ اور یہ بہت مفید اور اچھا خیال اس لیے بھی ہے کہ نومبر میں سردی ہوتی ہے اور گرما گرم پیزا آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ وبا کے دوران لوگوں کو کھانا بانٹنا شاید کچھ محفوظ نہیں لگتا، لیکن اسکاٹ کے مطابق پیزا ٹو دا پولز اس معاملے میں احتیاط کر رہا ہے۔ ہم یا تو لوگوں سے فاصلے پر پیزا رکھوا دیتے ہیں اور لوگ باری باری آ کر لے لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم پیزے کے ڈبے لے کر لوگوں کے پاس جاتے ہوں، کیونکہ اس طرح تو رش لگ جائے گا۔ 3 نومبر کو انتخابات کے دن اسکاٹ اور ملک بھر میں ان کے 100 کے قریب رضاکار دوستوں نے مدد کا سوچا ہے۔ وہ یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ووٹر بھوکا نہ رہے، تاکہ صبر سے ووٹنگ کی قطار میں کھڑا رہ سکے۔ کرینہ بفرازیان کے ساتھ سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ۔ دوسری جانب کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں کروڑوں لوگ بے روزگار ہوئے۔ چلتے ہیں امریکی ریاست لوئزیانا، جہاں ایک نجی تنظیم کے تحت کرونا وائرس کی وجہ سے جن لوگوں کی نوکریاں گئیں انہیں نئے کام سیکھنے میں مدد دی جا رہی ہے۔ اس کوشش کا مقصد یہ ہے کہ جن شعبوں میں نوکریاں ملنا مشکل ہو گیا ہے ان سے جڑے لوگ کسی نئے ہنر کے ساتھ پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں اور اس مشکل وقت میں کمیونٹی کی مدد بھی کر سکیں۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسکٹ سونی کہتے ہیں کہ ان کی تنظیم ریزیلینس فورس نامی پروگرام کے تحت کرونا وائرس کی وبا کے دوران کمیونٹی میں صحت کی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے لوگوں کو یہ تربیت دے رہی ہے، اور یہ بے روزگار افراد کی مدد کا ذریعہ بھی ہے۔ With the pandemic, what we're doing is taking people laid off. اس وبائی مرض کے دوران ہم بے روزگار ہونے والوں کو نیا ہنر سکھا کر ان میں ابھرنے کی قوت پیدا کر رہے ہیں، خاص طور پر کمیونٹی ہیلتھ ورکرز کو۔ وہ گھر گھر جا کر لوگوں کو کورونا کے دوران احتیاطی تدابیر کی تربیت دیں گے، جیسے سماجی فاصلہ اپنانے میں مدد، اور انہیں وائرس سے متاثرہ افراد کا کھوج لگانے میں بھی مدد فراہم کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پروگرام میں تربیتی اور ذاتی حفاظتی ساز و سامان، مفت کووڈ ٹیسٹنگ اور ہنگامی دیکھ بھال کے لیے اخراجات اور وسائل فراہم کیے جاتے ہیں۔ 2 بچوں کے والد اور یوگا انسٹرکٹر آندرے رائٹ کے لیے ہیلتھ کیئر کی تربیت بہترین کام ہے، جو پروگرام کے آغاز سے ہی اس کا حصہ ہے۔ یہ احساس کہ میں نہ صرف تبدیلی لا رہا ہوں یا ایک مسئلے کا حل بن رہا ہوں، مگر میں اس مخصوص شعبے میں بھی ترقی کر رہا ہوں، یہ بے مثال ہے۔ روزیلا امپورو، جو ایک ہوٹل سٹاف کمپنی میں اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھی، کہتی ہیں کہ روزگار ہونا بہت ضروری ہے، لیکن وہ اپنی کمیونٹی کی خدمت کرنے پر بھی خوش ہیں۔ مجھے ان کی مدد کرنے کے طریقے تلاش کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ مجھے لگا کہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے یہ میری ذمہ داری ہے۔
इस प्रोग्राम में भर्ती होने वाले अफराद ने हालिया हफ्तों में कम्युनिटी की ज़रूरियात के तयन के लिए गिरजाघरों और मोहल्लों में जाकर तरबियत हासिल की है। मारिमा डियालो के साथ इरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान की पारसी बरादरी का मरकज़ आज कराची को समझा जाता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब कोयटा में भी पारसी एक बड़ी तादाद में आबाद थे और शहर की तरक्की में इस कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ था। कोयटा से मुर्तज़ा ज़ाहरी हमें बता रहे हैं कि आज शहर की पारसी कम्युनिटी चंद घरों तक महदूद होकर रह गई है, मगर ख़ुद को महफूज समझती है और अपनी रिवायात पर कायम रहते हुए फलाह बहबूद की कोशिशों में मुतहर्रिक है। शहर की गहमा गहमी से अलग छोटी सी ये कॉलोनी पारसी कम्युनिटी का मस्कन है। यहाँ सिर्फ 14 मकान और एक इबादतगाह है। ज़रतुश्त के पैरोकार पारसी कम्युनिटी के अफराद 18वीं सदी में ईरान से हिंदुस्तान आए। पाकिस्तान में पारसियों की ज़्यादातर आबादी कराची में मुकीम है। कोयटा में ये कॉलोनी 1935 में आबाद हुई। पाकिस्तान के ऐवान बाला की साबिक रुकन और पारसी कम्युनिटी की एक रहनुमा रोशन खुर्शीद बरूचा भी इसी कॉलोनी में रहती हैं। वो बताती हैं कि कभी कोयटा में पारसी कम्युनिटी खासी मुतहरिक थी। ये उस ज़माना था कि यहाँ कासी और पारसी के सिवाय कोयटा शहर में लोगों इतने रहे नहीं। अगर आप बलूचिस्तान में देखें तो पहली फैक्ट्री जो थी मेडिकल फार्मास्यूटिकल, वो मार्कर अल्कोहल थी पहली। अच्छा, अभी आप प्रेस देखें तो पहली प्रेस वॉज विक्टोरिया प्रेस, फिर एल्बर्ट प्रेस, वो भी पारसियों की थी सबसे पहले। उसके बाद ये पर्दा क्लब, एप्वा, गर्ल गाइड की लीडर सबसे पहले, वो भी पारसी लेडी थी। पारसी कम्युनिटी के बहुत से लोग मुल्क से बाहर ज़रूर चले गए हैं, मगर अक्सर यहाँ आकर इसी तरह फलाही कामों में हिस्सा लेते हैं जैसे इनके बुज़ुर्गों का मामूल रहा। ऐसे ही एक नौजवान कैसास मीरवान जी भी हैं जो हाल ही में अमेरिका से वापस पाकिस्तान लौट आए हैं। हम क्लोज नेट एक कम्युनिटी है। हमारी कोशिश तो यही है कि जाए बार हम पढ़ लिख के वापस अपने वतन आए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेरी एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो मैं 4 साल अमेरिका गया, ह्यूस्टन में मैंने पढ़ाई हासिल की, मगर फिर भी वो खुशी मुझे वहाँ नहीं महसूस हुई। आप जहाँ पैदा होते हैं वो आपका घर होता है। कोयटा में सन 2002 में एक पारसी ताजिर के अगवा का वाक़या पेश आया, जिससे कम्युनिटी में खौफ की लहर दौड़ गई थी। मगर रोशन खुर्शीद बरूचा की नज़र में पारसियों के हालात बलूचिस्तान में आबाद दीगर अक़लियतों से कदरे बेहतर हैं। जैसे दूसरी कम्युनिटी को, जैसे हिंदू कम्युनिटी या क्रिश्चियन कम्युनिटी में बार बार, क्योंकि मैं नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी की भी एक मेंबर हूँ, तो वहाँ बार बार ये बात आती है कि ज़ाती होती है, कन्वर्जन हो जाती है। पारसी कौम में कभी ऐसे नहीं हुआ और हमने कभी सिवाय वो किडनैपिंग की, बाकी हमने कभी ऐसे नहीं देखा कि पारसी या ज़ोरेस्ट्रियन कम्युनिटी के साथ कोई हम कहे कि हमारे पास कोई गिला शिकवा है। कोयटा की पारसी कम्युनिटी छोटी ही सही अपनी रवायात को ज़िंदा रखे हुए हैं। कोयटा के इस कॉलोनी में गो के पारसी कम्युनिटी की तादाद कम होकर रह गई है, लेकिन दूसरी जानिब कम्युनिटी को मुत्तहिद और मुनज़्ज़म करने की कोशिशें भी जारी हैं। इसके लिए मुल्क से बाहर जाने वाले कम्युनिटी के अफराद को कायल किया जा रहा है कि वो वापस कोयटा आकर फलाही कामों में हिस्सा लें। मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, कोयटा। नेटिव अमेरिकन या अमरीकी कबाइल जो अमेरिका के असल बाशिंदे हैं, मुकामी बाशिंदे हैं, आज भी इस मुल्क में बसने वाली दीगर कम्युनिटीज़ से मुआशी तौर पर बहुत पीछे हैं। रियासत साउथ डकोटा के इलाके पाइन रिज रिजर्वेशन में ज़िंदगी गुजारना अब भी आसान नहीं। यहाँ की सूरत हाल इंतहाई मखदूश और ख़तरनाक है और ख़ास तौर पर लड़कियों और ख़वातीन के लिए आगे बढ़ने के इम्कानात बहुत ही कम हैं। लेकिन लाकोटा कबीले की ख़वातीन अपनी ज़िंदगी हालात की नज़र करने की बजाय अपना मुस्तकबिल खुद बना रही हैं। आइए शो की आखिरी रिपोर्ट में अमेरिका के असल मुकामी बाशिंदों की ज़िंदगी को ज़रा करीब से जानने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी रियासत साउथ डकोटा के पाइन रिज के इस कताए अराजी की रहायशी बहनों, हेशियंस और एजे का शुमार इंतहाई मुफलिस घरानों में होता है। हेशियंस 10 बरस की हैं। वालदेन के हमेशा मौजूद ना होने की वजह से उन गुजरे बरसों में वो रिश्तेदारों के घरों के दरमियान घन चक्कर ही बनी रही। मैं ज्यादातर दादी के पास जाती हूँ। उन्होंने 2 बरस तक मेरा ख्याल रखा। उससे पहले चचा ने मेरी देखभाल की। वो मेरे स्कूल के करीब दफन है।
میں کبھی کبھی ان کی قبر پر جاتی ہوں لیکن زیادہ نہیں کیونکہ انہیں منو مٹی تلے دیکھنا مجھے اداس کر دیتا ہے. پیشنس کے پردادا کو مہینوں کوئی کام نہیں مل پایا. بجلی کے ہیٹر کا استعمال ان کی جیب پر بھاری تھا, اس لیے وہ لکڑیاں جلانے پر ہی اکتفا کرتے. 19ویں صدی کے آخر سے 20ویں صدی کے وسط تک امریکہ کی وفاقی پالیسی نے مقامی لوگوں کو امریکی معاشرے میں ضم ہونے پر مجبور کیا. اس پالیسی میں لاکوٹا اور دیگر مقامی قبائل کے بچوں کو گھروں سے دور کرنے کے ساتھ ساتھ ثقافتی تقریبات انجام دینے اور اپنی مادری زبان بولنے سے منع کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا. انہیں زبردستی کاشتکاری اور مخصوص کردہ قطع اراضی پر زندگی گزارنے پر مجبور کیا گیا. مقامی امریکیوں نے کچھ حقوق تو حاصل کر لیے, لیکن بہت سے لوگوں نے ان ریزرویشنز یا مخصوص جگہوں پر رہنے کا انتخاب کیا جہاں زندگی اب بھی کافی کٹھن ہے. پائن رچ کا علاقہ جغرافیائی طور پر ایسے الگ تھلگ مقام پر واقع ہے جہاں وسائل کی کمی، جرائم کی زیادتی اور بے روزگاری کی شرح 80% ہے. منشیات اور شراب نوشی، نوجوان خواتین کی گمشدگی اور قانون پر عمل درآمد نہ ہونا، یہ سب یہاں کی زندگی کا معمول ہیں. یہ خواتین مقامی قبیلوں کی خواتین کے لیے کام کرنے والی تنظیم انڈیجنس ایڈولسنٹ گرلز امپاورمنٹ نیٹ ورک کے ساتھ کام کرتی ہیں تاکہ ان ریزرویشنز پر لڑکیوں کے لیے ایسی مخصوص سوسائٹیز قائم کی جائیں جہاں وہ سب ہر ہفتے تفریح کے لیے اکٹھی ہو سکیں اور اپنے مسائل کے ساتھ ساتھ مستقبل کے امکانات پر بھی بات کر سکیں. تاریخ کے اس جبر کے ساتھ جو مقامی امریکی عوام نے برداشت کیا، خاندانی ڈھانچے اکثر ٹوٹ جاتے ہیں. لہٰذا لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیاں دوران حمل درپیش خطرات، اسکول چھوڑنے کے لحاظ سے اور خاندانی ذمہ داریوں کو نبھانے کے معاملے میں زیادہ مصیبتیں برداشت کرتی آئی ہیں. لڑکیوں کی یہ تنظیم امریکہ کی مقامی ثقافت میں نئی بات نہیں ہے. متعدد مقامی ثقافتوں میں مادری روایات کا مطلب یہ ہے کہ مسائل کے حل کے لیے خواتین کی ایسی سوسائٹیز موجود تھیں. یہ جاننے کے لیے کہ بطور مقامی امریکی ہم کون ہیں، صنف کا بڑا اہم کردار ہے. مردوں کی اپنی خاص اہلیت ہوتی ہے اور خواتین کی اپنی خاص اہلیت، اور اسی طرح ہم زندہ رہے ہیں. اس پہلی باضابطہ میٹنگ کے لیے پیشنس اور ان کی فرینڈز کافی متجسس تھی. ہم بات چیت اور گفتگو کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ لڑکیاں اپنی ثقافت اور تقریبات کے بارے میں جانیں. پیشنس بڑے ہو کر اپنی خالہ کی طرح امریکی فضائیہ میں پائلٹ بننا چاہتی ہیں. خالہ کہتی تھیں کہ جہاز اڑانا ذرا مشکل ہے کیونکہ بہت سے بٹن ہوتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں یاد رکھ لوں گی. مجھے بھی اچھے گھر اور اچھی زندگی کی چاہت ہے. میں اپنے دادا کا بھی خیال رکھنا چاہتی ہوں. اس طرح کے پروگرامز ممکن ہے پیشنس اور اس جیسی دیگر لڑکیوں کے بہتر مستقبل کے سہانے خوابوں کی تعبیر پانے میں مددگار ثابت ہوں. وکٹوریا کیپٹنسکی کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ. یہ تھا آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور اس پروگرام پر اپنا فیڈ بیک دینے کے لیے اور امریکی الیکشنز پر اہم معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج facebook.com/VOA اردو پر. انسٹاگرام اور ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.